یہ کسی دن کوئی شہر باہر نکل پڑے گا، یہ قوم باہر نکل پڑے گی، ان کو ایئرپورٹوں سے بھاگنے نہیں دے گی. ان کی پوری ٹریننگ ہے ملک چھوڑ کے بھاگنے کی. یہ پرائم منسٹر کے جہاز میں بھاگتے ہیں، پرائم منسٹر کے جہاز میں واپس آتے ہیں. مجھے اس حال میں تو یہ فلم پیک ہوتی نظر آتی ہے، کوئی فلم کی سٹوری مکمل ہوتی نظر نہیں آتی. اور بالآخر انہوں نے اتنے گھٹنے ٹیکنے ہیں، ان کو اتنی مار پڑنی ہے سیاسی طور پر پاکستان میں کہ ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملنی. الیکشن پتہ ہے ان کے ڈبوں سے ووٹیں نہیں نکلنی، کچھ اور نکلنا ہے. وہ ان کو بڑا واضح ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کا مسئلہ کیا ہے. یہ منہ اور مسور کی دال. پاکستان کو صرف الیکشن بچا سکتا ہے. پاکستان کی بچت الیکشن میں ہے. پاکستان کے آدمی کی خواہش جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مستحکم حکومت ہو جائے جو مہنگائی سے نجات دلائے، بے روزگاری سے نجات دلائے، جو ڈیزل نہیں ہے، جو بجلی نہیں ہے، جو ایل پی جی نہیں ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی تک، اور کوئی بات ان کی سنی نہیں جا رہی. یہ ایک ایسا خاندان، نواز شریف خاندان، آل شریف موجود ہے جنہوں نے گھر سے بھی کبھی کھانا کھانے کی توفیق نہیں کی. وہ کھانا بھی سرکاری کھاتے سے کھانا چاہتے ہیں. سنگین، گمبھیر اور انتہائی سیاست کے خوفناک دھانے پہ کھڑا ہے. اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ رسوا ہو جائیں گے. آپ اس ملک کی جڑوں میں بیٹھ گئے ہیں. آپ کو لانے والے بھی پچھتائیں گے، اور جو آپ کو لائیں رات کے اندھیرے میں وہ بھگانے کے لیے استعمال نہیں ہو سکیں گے. اور قوم آپ سے سیاسی طور پر انتقام لے گی. اور قوم کا ایک ہی نعرہ ہے کہ الیکشن کراؤ، پاکستان بچاؤ. دیکھیں، میں اپنے دکھڑے نہیں کسی کو سنانا چاہتا. میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں اور میری آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے، ہاتھ پاؤں باندھ کے مجھے رکھا گیا. اس کے باوجود بھی میں پاکستان کی فوج کو عظیم سمجھتا ہوں، ان سے اچھے تعلقات چاہتا ہوں، اور عمران خان کے بھی اچھے تعلقات چاہتا ہوں، کیونکہ آج کے دور کا لیڈر عمران خان ہے. کل اللہ نے دیکھی حالات یہ اتنے خراب ہیں کہ عمران خان کے لیے بھی ان حالات کو ٹھیک کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا. دیکھیں، گزارش یہ ہے، میں جیل سسرال سے ہو کے آیا ہوں، اور سسرال کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، بڑا گلا شکوہ. میں خلا لینے والا ہوں، اور اگر یہی حالت رہی سسرال کی تو پھر سوچنا پڑے گا. دیکھیں، خانہ جنگی کی طرف، سول نافرمانی کی طرف اور چھینا چھپٹی کی طرف ملک جا سکتا ہے، نہیں جانا چاہیے. جس کے فارن محل ہیں، جس طرح نواز شریف نے سرے محل کی تحریک چلائی تھی، راجیو کے خلاف بفر گنوں کی چلی تھی، اسی طرح نواز شریف کے خلاف ایون فیلڈ کی اور ہائیڈ پارک 1 کی تحریک چلے گی. یہ وہ ڈاکو ہیں، یہ کاما کا کیس نہیں تھا. یہ ایون فیلڈ اور ہائیڈ پارک 1 کہاں سے آیا، کس کا ہے، اس پر لوگ فیصلہ کریں. دیکھیں، میں تو عمران خان کے ساتھ ہوں، 1 سیٹ کی سیاست کرتا ہوں. یہ بات مجھ سے فوجی بھی پوچھتے ہیں اور آپ بھی یہی پوچھتے ہیں. میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں، 1 سیٹ کی سیاست کروں گا. ویسے تو اگر یہ لڑائی نہ ہوتی تو میں شاید سیاست کو السلام علیکم کہہ چکا. اس وقت اگر میں اس کو چھوڑوں تو لوگ سمجھیں گے کہ میں غدار ہوں اور میں نسلی اور اصلی نہیں ہوں. جب تک عمران خان یہ لڑائی لڑ رہا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوں. جب اقتدار میں آئے گا تو دیکھوں گا جائن کرتا ہوں کہ نہیں. جیسا مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، یہ کس طرح الیکشن میں عوام کا فیس کریں گے؟ یہ بھاگیں گے، پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ الیکشن اگر یہ نہیں کرائیں گے، یہ کسی دن کوئی شہر باہر نکل پڑے گا، یہ قوم باہر نکل پڑے گی، ان کو ایئرپورٹوں سے بھاگنے نہیں دے گی. ان کی پوری ٹریننگ ہے ملک چھوڑ کے بھاگنے کی. یہ پرائم منسٹر کے جہاز میں بھاگتے ہیں، پرائم منسٹر کے جہاز میں واپس آتے ہیں. مجھے اس حال میں تو یہ فلم پیک ہوتی نظر آتی ہے، کوئی فلم کی سٹوری مکمل ہوتی نظر نہیں آتی. اور بالآخر انہوں نے اتنے گھٹنے ٹیکنے ہیں، ان کو اتنی مار پڑنی ہے سیاسی طور پر پاکستان میں کہ ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملنی. الیکشن پتہ ہے ان کے ڈبوں سے ووٹیں نہیں نکلنی، کچھ اور نکلنا ہے. وہ ان کو بڑا واضح ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کا مسئلہ کیا ہے. یہ منہ اور مسور کی دال. پاکستان کو صرف الیکشن بچا سکتا ہے. پاکستان کی بچت الیکشن میں ہے.
پاکستان کے آدمی کی خواہش جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مستحکم حکومت ہو جائے جو مہنگائی سے نجات دلائے، بے روزگاری سے نجات دلائے، جو ڈیزل نہیں ہے، جو بجلی نہیں ہے، جو LPG نہیں ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی تک، اور کوئی بات ان کی سنی نہیں جا رہی۔